امیونائزیشن مانیٹرنگ چارٹ بنانے کا طریقہ اور اس کا استعمال۔ یہ چارٹ یونین کونسل، تحصیل اور ضلع کی سطح پر تیار کر کے آویزاں کیا جاتا ہے۔ یہ چارٹ حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کی کارکردگی بشمول کوریج اور ڈراپ آؤٹ کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ چارٹ پر اعداد و شمار اور لائن گراف کی تجدید ہر مہینے کرنا ضروری ہے۔ امیونائزیشن چارٹ کو سمجھنے کے لیے 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ یونین کونسل اور حد فی آبادی کی بنیادی معلومات کے لیے ہے۔ دوسرے حصے میں حفاظتی ٹیکوں کی خدمات کو جانچنے کے لیے لائن گراف تیار کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ اعداد و شمار کو درج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھے حصے میں ڈراپ آؤٹ کا حساب کیا جاتا ہے اور 5ویں حصے میں چارٹ کے متعلق ہدایات درج ہیں۔ آئیے اب چارٹ کے پہلے حصے کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اس حصے میں متعلقہ خانوں میں ضلع کا نام، تحصیل کا نام، یونین کونسل کا نام، متعلقہ ہیلتھ سینٹر کا نام، یونین کونسل کی آبادی، سالانہ ٹارگٹ اور ماہانہ ٹارگٹ درج کیے جاتے ہیں۔ سالانہ ٹارگٹ کو معلوم کرنے کا طریقہ۔ سالانہ ٹارگٹ کو 80 سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ ٹارگٹ دراصل 1 سال عمر پوری کر لینے والے بچوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ انگریزی میں اسے سروائیونگ انفینٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سالانہ ٹارگٹ معلوم کرنے کا فارمولہ ہے، یعنی یونین کونسل کی آبادی کو 3.24 سے ضرب دے کر 100 سے تقسیم کریں۔ عام طور پر ویکسینیشن کا عملہ اس ٹارگٹ کو پینٹا کا ٹارگٹ کے طور پر جانتا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کی جائے کہ اس چارٹ میں درج کرنے کے لیے BCG کا ٹارگٹ استعمال نہیں کرنا، بلکہ پینٹا کا ٹارگٹ معلوم کر کے لکھنا ہے۔ آئیے وضاحت کے لیے ایک مثال کی مدد سے ٹارگٹ معلوم کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک یونین کونسل کی کل آبادی 20,000 ہے۔ اس کا ٹارگٹ معلوم کرنے کے لیے فارمولے کے مطابق 20,000 کو 3.24 سے ضرب دے کر 100 سے تقسیم کریں گے تو یہ 648 بنے گا۔ لہٰذا اس یونین کونسل کا سالانہ ٹارگٹ 648 ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر سروائیونگ انفینٹ کی شرح 3.24 لی گئی ہے۔ ہر ضلع کو اپنی مختص کردہ شرح استعمال کرنا ہوگی۔ ماہانہ ٹارگٹ۔ ماہانہ ٹارگٹ کو MT سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ماہانہ ٹارگٹ معلوم کرنے کے لیے سالانہ ٹارگٹ کو 12 سے تقسیم کر دیں۔ مثلا دی گئی مثال میں سالانہ ٹارگٹ کو 648 سے 12 پر تقسیم کرنے سے 54 آتا ہے، جو کہ اس صورت میں ماہانہ ٹارگٹ کے طور پر لیا جائے گا۔ دوسرا حصہ حفاظتی ٹیکوں کے خدمات کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے لائن گراف تیار کرنے کے لیے ہے۔ گراف تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اسکیل مرتب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایکس ایکسس پر جنوری سے لے کر دسمبر تک مہینوں کے نام درج ہیں، جبکہ وائی ایکسس کا اسکیل مرتب کرنے کے لیے فارمولہ یعنی MT ضرب 01 MT ضرب 02، اسی طرح نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے MT ضرب 12 پہلے سے درج ہے۔ یہاں MT کا مطلب ماہانہ ٹارگٹ ہے۔ فارمولے کے مطابق نیچے سے اوپر ماہانہ ٹارگٹ جو کہ پہلے بنیادی معلومات کے حصے میں معلوم کر کے درج کیا جا چکا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بالترتیب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12 سے ضرب دے کر جواب کو متعلقہ خانے میں درج کریں گے۔ جیسا کہ دی گئی مثال میں ماہانہ ٹارگٹ 54 کو استعمال کرتے ہوئے 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540 594 اور پھر 648 معلوم کر کے درج کیا گیا ہے۔ تیسرا حصہ۔ یہ حصہ اعداد و شمار درج کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہینوں کے نام اور منتخب حفاظتی ٹیکوں کے نام پہلے سے درج شدہ ہیں۔ صرف BCG، پینٹا 1، پینٹا 3 اور میزل یعنی خسرہ کے ٹیکوں کا انتخاب چارٹ کو آسان، سادہ اور واضح دکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چارٹ میں دیے گئے لیبل میں مہینے کے نام کے نیچے M ٹوٹل اور کم ٹوٹل کی تفصیل درکار ہے۔ یہاں M ٹوٹل کا مطلب متعلقہ مہینے میں لگائے جانے والے کل ٹیکوں کی تعداد ہے۔ کم ٹوٹل کا مطلب مجموعی ٹوٹل یعنی جنوری سے لے کر رپورٹنگ مہینے تک لگائے جانے والے کل ٹیکوں کی تعداد ہے۔ یہاں نوٹ کیا جائے کہ BCG کے ساتھ کوئی لائن نہیں، پینٹا 1 کے ساتھ کالے رنگ کی لائن، پینٹا 3 کے ساتھ نیلے رنگ کی لائن اور خسرہ کے ساتھ سبز رنگ کی لائن دکھائی گئی ہے۔
دیے گئے جدول میں متعلقہ اعداد و شمار درج کرنے کے لیے مخصوص رنگوں کے مارکر استعمال کریں، یعنی پینٹا 1 کے لیے کالا رنگ، پینٹا 3 کے لیے نیلا رنگ اور خسرے کے لیے سبز رنگ استعمال کریں۔ اس جدول کو مزید بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال کی مدد لیتے ہیں۔ اس مثال کے مطابق کسی ایک یونین کونسل میں جنوری سے لے کر اپریل تک لگائے جانے والے ٹیکوں کی تفصیل دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی سی جی کی لگائے جانے والے ٹیکوں کی تعداد بالترتیب جنوری میں 53، فروری میں 56، مارچ میں 42 اور اپریل میں 41 ہے۔ اسی طرح پینٹا 1 کی ٹیکوں کی تعداد 42، 45، 52 اور 43 ہے۔ پینٹا 3 کے لگائے جانے والے ٹیکوں کی تعداد 35، 43، 38 اور 46 ہے۔ خسرہ کے لگائے جانے والے ٹیکوں کی تعداد 40، 54، 48 اور 41 ہے۔ چارٹ پر درج کرنے کے لیے جنوری کے نیچے بی سی جی کے سامنے ایم ٹوٹل کے خانے میں 53، پینٹا 1 کے سامنے 42، پینٹا 3 کے سامنے 35 اور خسرہ کے سامنے 40 درج کیا جائے گا۔ جنوری کے نیچے کم ٹوٹل کے خانے میں یہی اعداد یعنی 53، 42، 35 اور 40 درج کیے جائیں گے۔ فروری کے نیچے ایم ٹوٹل کے خانوں میں لگائے جانے والے ٹیکوں کی ماہانہ تعداد بالترتیب 56، 45، 43 اور 54 درج کی جائے گی۔ فروری کے نیچے بی سی جی کے سامنے کم ٹوٹل کے خانے میں جنوری کی تعداد 53 کو فروری کی تعداد 56 سے جمع کر کے 109 لکھا جائے گا۔ اسی طرح پینٹا 1 کے سامنے 42 کو 45 میں جمع کر کے 87، پینٹا 3 کے سامنے 35 کو 43 میں جمع کر کے 78 اور خسرہ کے سامنے 40 کو 54 میں جمع کر کے 94 لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے باقی سال میں لگائے جانے والے ٹیکہ جات کی ماہانہ اور مجموعی تعداد درج کی جائے گی۔ دی گئی مثال میں فراہم کردہ اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے لائن گراف کھینچنے کے لیے جنوری کے اوپر عمودی خط پر پینٹا 1 کے لگائے جانے والے ٹیکوں کی مجموعی تعداد یعنی 42 کی نشاندہی کے لیے نشان بمطابق اسکیل لگایا جائے گا۔ اسکیل کے مطابق گراف کے مربع میں ہر موٹی کالے رنگ کی لائن 54 درجے جبکہ چھوٹی لائن 10.8 کو ظاہر کرتی ہے۔ اس حساب سے 42 کی جگہ نیچے سے اوپر چوتھی لائن سے ذرا نیچے آتی ہے، لہٰذا جنوری والی موٹی عمودی لائن پر بریک، چوتھی لائن پر کالے رنگ کے مارکر سے نشان لگایا جائے گا۔ نشان لگانے کی لائن معلوم کرنے کے لیے دیے گئے عدد کو اسکیل کے مطابق چھوٹی لائن کی طاقت سے تقسیم کر کے لائن کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر 42 کو 10.8 سے تقسیم کریں تو جواب 3.8 آتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ 42 کی جگہ نیچے سے اوپر چوتھی لائن سے ذرا نیچے ہوگی۔ اسی طرح پینٹا 3 کے لگائے جانے والے کل ٹیکوں کی تعداد 35 کو بمطابق اسکیل تیسری اور چوتھی لائن کے درمیان نیلے رنگ کے نشان سے ظاہر کیا جائے گا۔ خسرہ کے 40 ٹیکوں کی تعداد کو پینٹا 1 کے کالے رنگ کے لگائے جانے والے نشان سے ذرا نیچے سبز رنگ کے نشان سے ظاہر کیا جائے گا۔ نشانات لگانے کے بعد متعلقہ رنگ کے مارکر سے نشانات کو 0 سے ملا دیا جائے گا۔ اس اصول کے تحت فروری کے مہینے کے اعداد و شمار کو فروری کے عمودی خط پر نشان لگا کر ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں یہ یاد رکھا جائے کہ گراف پر نشان لگانے کے لیے لگائے جانے والے مجموعی ٹیکوں کی تعداد استعمال کی جائے گی، نہ کہ ماہانہ تعداد۔ نشان لگانے کے بعد متعلقہ رنگ کے مارکر سے ان کو جنوری کے مہینے کے نشانات سے ملا کر خط مکمل کر لیا جائے گا۔ یوں متعلقہ حفاظتی ٹیکوں کی کوریج کے رجحان کا پتہ چل جائے گا۔ چارٹ کا چوتھا حصہ ڈراپ آؤٹ کا حساب کرنے کے لیے ہے۔ چارٹ کو سادہ اور آسان رکھنے کے لیے صرف پینٹا 1 سے پینٹا 3 اور پینٹا 1 سے خسرہ 1 کا ڈراپ آؤٹ کا حساب کر کے چارٹ میں درج کیا جائے گا۔ جنوری کے مہینے میں پینٹا 1 سے پینٹا 3 اس طرح سے جواب 16.6 پینٹا 1 کے لگائے جانے والے سے پینٹا 3 کا ڈراپ آؤٹ کہلائے گا۔ اس کو چارٹ میں متعلقہ خانے میں درج کریں، یعنی اسی طرح پینٹا 1 سے تفریق کریں اور جواب کو پینٹا 1 کی کل تعداد پینٹا 1 کی کل تعداد تقسیم کر کے 100 سے ضرب 1 کی کل تعداد 40 تفریق کر کے پینٹا 1 کی کل تعداد 42 سے تقسیم کریں اور 100 سے ضرب دے کر آنے والے جواب کو خسرہ کے ڈراپ آؤٹ کے خانے میں درج کریں۔ فروری کے مہینے کے ڈراپ آؤٹ نکالنے کے لیے فارمولے کے مطابق پینٹا 1 کے مجموعی ٹیکہ جات کی تعداد 87 میں سے
पेंटा 3 के टीकों की मजमूई तादाद 78 तफरीक करके 87 से तकसीम और 100 से ज़रब देकर जवाब मालूम करें। इसी तरह पेंटा 1 की कुल मजमूई तादाद 87 में से खसरा 1 की तादाद 94 तफरीक करके 87 से तकसीम और 100 से ज़रब देकर खसरा 1 का ड्रॉप आउट निकालें। ड्रॉप आउट मनफी भी आ सकता है, जैसा कि इस मिसाल में है। मार्च के महीने का ड्रॉप आउट भी इस फार्मूले के तहत पेंटा 1 से पेंटा 3 के लिए दी गई मिसाल में 16.54 और पेंटा 1 से खसरा 1 का ड्रॉप आउट -2.15 निकलता है। दिए गए फार्मूले के मुताबिक मिसाल में इस्तेमाल किए गए आदादो शुमार के मुताबिक अप्रैल के महीने में पेंटा 1 से पेंटा 3 का ड्रॉप आउट 10.98, जबकि पेंटा 1 से खसरा 1 का ड्रॉप आउट -0.54 निकलता है। उम्मीद है इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग चार्ट को पुर करने का ये तरीक़ाकार आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा और आप इस चार्ट को हर महीने बआसानी खुद पुर कर सकेंगे।